میرا ولا میں اس وقت خوف کا عالم تھا۔ سبھی سو رہے تھے، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اب کچی نیند میں ہی ہوں گے، لیکن سبھی اپنے اپنے روم میں تھے۔ اس سب میں ایک بندی ایسی بھی تھی جسے ایک لمحے کو سکون نہ تھا، اپنے کرائم پارٹنرز کرن عزیز اور سمیر سکندر کے ساتھ فل پلاننگ کے ساتھ اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھی۔ ہاں، ہو گیا یہ لاسٹ ویک۔ ہاتھ جاڑتی کشش بڑے پر اعتماد انداز میں کھڑی ہوئی تھی۔ کرن اور سمیر نے ایک دوسرے کا منہ دیکھا۔ انہیں تو بخش دیتی آفت کی برکالہ، سمیر دبی دبی آواز میں چلایا۔ اپنی بڑی بڑی گول آنکھوں کو سمیر پہ فٹ کیے اپنی بومیں بھینچیں۔ کسی خوشی میں انداز چیخا تھا، میرے لیے گھر کا ہر فرد برابر ہے اور یہ بھی اسی گھر کا فرد ہے۔ بند دروازے کے باہر کھڑے مزے سے دلیل دی، نکلو یہاں سے میری ماں، انہوں نے ہماری کھسپی سن لی نا تو ہمارا کچومر نکال دینا ہے۔ کرن نے اس کا ہاتھ تھاما اور تینوں گارڈن تک بھاگے تھے۔ چلو جی، اب بس 5 منٹ اور، پھر ہوگا بلاسٹ۔ کشش نے دونوں ہاتھوں سے خوشی سے تالیاں بجاتے کہا۔ بلاسٹ؟ سمیر نے منہ بنا کے پوچھا۔ یس پارٹنر، بلاسٹ۔ کاندھا پہ زور سے دھموکا جڑا۔ تھی وہ چھوٹی سی لیکن اس کے اندر جان بڑی تھی۔ مجھے تو لگ رہا ہے آج دہشت گردی کے چکر میں جیل کے اندر ہوں گے، سمیر نے بے چارگی سی صورت بناتے کہا۔ نا، اتنی جلدی نہیں، ابھی تو بہت کچھ کرنا باقی ہے، بس 2 منٹ رہتے ہیں، تیار ہو جاؤ، کشش خوشی سے بولی۔ کرن کا دل لرزا، اسے اس سب کے بعد کے حالات نظر آ رہے تھے۔ اسے یقین تھا گھر والے پھانسی پہ چڑھانے میں منٹ بھی نہیں لگائیں گے آج۔ 1 منٹ، کشش نے لائٹر چلایا۔ پٹاخوں کی ایک لمبی قطار کا سرا اس کے ہاتھ کے سامنے ہی تھا، جبکہ اس کے کہیں ایک سرے گھر کے سب افراد کے روم کے دروازے کے باہر پوری شان سے براجمان تھے۔ ریڈی اینڈ بلاسٹ! ساتھ ہی پٹاخے کی تار کو آگ لگا دی، جس کا رخ اندر کی طرف تھا۔ وہ ابھی میٹنگ کی ویڈیو کانفرنس کال سے فری ہوا تھا۔ کافی لمبی میٹنگ تھی۔ فارن کنٹری سے بہت اہم شخصیات آ رہی تھی جنہوں نے اس کے ہوٹل التاج سکندر میں قیام کرنا تھا۔ ان کے بارے میں ڈیٹیلز وغیرہ اپنے بزنس پارٹنرز طارق شمریز کے ساتھ وہ ڈسکس کرنے کے بعد اب سکون کی نیند لینے کا سوچ رہا تھا۔ وہ یوں ہی بڑا بزنس مین نہیں بنا تھا، اس میں اس کی محنت، اس کی شدت پسندی اور ان سب سے بڑھ کر اس کا فاتح کہلانے کا جنون شامل تھا۔ اور آج وہ ایک نہیں بلکہ شہر کے سب سے اعلیٰ اور معیاری 6 ہوٹلز کا مالک تھا، جو اپنی شان اور اپنے طرز کے پورے شہر میں جانے مانے جاتے تھے۔ اور اس سب کو کامیاب کرنے میں اس کے دوست حاجی کا سب سے بڑا ہاتھ تھا۔ یہ کوئی اور نہیں، میری ولا کے سب سے بڑے پوتے میر یامین سکندر ہیں، جو اپنے نام کے بھی ایک ہی ہیں۔ ابھی وہ نیند کی وادیوں میں کھونے ہی والا تھا کہ ایک دم سے باہر سے زور زور کی آوازیں آنے لگیں۔ ایک پل کو تو وہ اپنے حواس بحال کرنے میں لگا گیا۔ شاید گولیاں چل رہی ہیں ہمارے گھر میں۔ یامین انہی قدموں سے اٹھا اور بنا جوتے پہنے وہ باہر بھاگا۔ دروازہ کھولا کہ منہ کے سامنے چلتے پٹاخوں نے اس کا دماغ بگ سے اڑایا۔ یہی حال باقی سب کا بھی تھا۔ سبھی اپنے روم سے باہر نکلے تھے، سب کے چہروں پہ ایک ڈر تھا۔ یا خدا، یہ کیا ہے؟ منجلی چچی نے ماتھے پہ ہاتھ مارتے پوچھا۔ یہ سب کس نے کیا؟ نہال سکندر نے غصہ ضبط کرتے پوچھا، جبکہ اس گھر، اس بنگلے کے مالک تاج سکندر سب کے دادا جی بڑی فرصت سے لب پہ مسکان سجائے یہ نظارہ کر رہے تھے، جن کا رخ اب گارڈن کی جانب تھا۔ باقی سب کا رخ بھی انہی کے پیچھے تھا۔ وہ سب گارڈن ایریا میں پہنچ گئے تھے۔ آس پڑوس بھی شاید ڈر کے مارے جاگے ہوں گے، لیکن یہاں پرواہ کسے تھی؟ سرپرائز! ہیپی نیو ایئر دادا جی! کشش کی چہکتی آواز پہ سب دم بخود رہ گئے، جبکہ کشش کی اسمائل جو انتہا کی خوبصورت تھی۔ دادا جی اسے دیکھتے جا رہے تھے۔ بہت سے چہرے خوش تھے تو بہتوں کے چہروں پہ ناگواری تھی۔ بالخصوص یامین سکندر کا پاڑا 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ دادا جی نے اپنی باہیں واں کیں اور کشش، جو سب کو خاموش اور خراب موڈ میں دیکھ کر تھوڑی رنجیدہ ہوئی تھی، دادا جی کے مسکرا کے بازو پھیلانے پہ ان کے سینے سے جا لگی۔ پاس کھڑے سمیر اور کرن نے صدقہ شکریہ ادا کیا کہ جان بچ گئی، ورنہ آج پکا جیل کی ہوا کھانی تھی۔ آئی لو یو دادا جی! کشش کی سریلی آواز جہاں دادا جی کے کانوں میں رس گھول رہی تھی، وہیں یامین کو اس کی آواز زہر لگی تھی۔ میری جان، یہ کون سا طریقہ ہے ہیپی نیو ایئر کہنے کا؟
دادا جی نے اپنی لاڈلی پوتی کو دیکھا جس کو دیکھ دیکھ کے ہی تو وہ جیتے تھے، جان بستی تھی اس کے اندر دادا جی کی۔ اٹس پیور مائی آئیڈیا، سارا کریڈٹ خود لیا۔ سمیر اور کرن کا منہ کھلا رہ گیا۔ ارے صرف یہی نہیں، اس طرف آئیں سب، دادا جی کھینچتے وہ گارڈن کے دوسری طرف لے گئی جسے بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، اور ایک چاکلیٹ کیک جس کی بہت ساری لیئرز تھیں سامنے بہت خوبصورت انداز میں رکھا گیا تھا۔ سب کی نظروں میں ستائش تھی۔ واہ بھئی، کمال کر دیا، بہت خوبصورت ہے یہ۔ سمیہ بیگم نے تعریف کی تو کشش کا سر مزید فخر سے بلند ہوا۔ آ جائیں سب، نیو ایئر سیلیبریشن کرتے ہیں۔ سب کا اکٹھا کیے وہ دادا جی کو کیک کاٹنے کا بولتی ان کے بالکل ساتھ کھڑی ہو گئی۔ یامین پتر آجا، یار تیرے بغیر کٹ سکتا ہے کیا بھلا؟ منہ بناتا یامین واک آؤٹ کرنے لگا تھا کہ دادا جی کی پکار پہ رکا۔ ایک نظر منہ بناتی اس چمگادڑ کو دیکھا جو اسے چمگادڑ ہی لگتی تھی، اور دوسری طرف جان سے پیارے دادا جی جن کی وہ کوئی بھی بات بلا کر بھی ٹال نہیں سکتا تھا، چلتا ہوا ان کے دائیں طرف آ کھڑا ہوا۔ پارٹنرز کیمرہ آن۔ وہ چہکتی ہوئی سمیر سے بولی۔ بے شمار تالیوں اور شور کی آواز پہ کیک کاٹا گیا، آسمان پہ آتش بازی کی گئی، سب کی نظریں آسمان پہ تھیں۔ ایک لمحے کو ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ بیوٹیفل، کشش زیر لب بڑبڑائی۔ یامین کی نظر آسمان سے ہٹ کر دادا جی کے بائیں طرف کھڑی اس پٹاخہ پہ گئی جو دم بخود آسمان پہ دیکھی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی، سنہری چمک جو اسے سب سے الگ بناتی تھی اور جو صرف بہت زیادہ خوشی کے حیاس کے آنکھوں میں نظر آتی تھی۔ اگر کوئی بھی ایک بار وہ چمک دیکھتا تو دیکھتا رہ جاتا، پلک جھپکنا بھول جاتا۔ ابھی یامین کا بھی حال یہی تھا، وہ بھی بنا پلک جھپکے اس کی آنکھوں میں دیکھے جا رہا تھا۔ وہ پلٹی اور دادا جی کے ساتھ لگی، خوش ہو رہی تھی، مسکراہٹ اس کے چہرے سے ہٹ نہ رہی تھی۔ کٹ کیا ہوا کیک دادا جی کے منہ میں ڈالا، باری باری سب کو کھلاتی جا رہی تھی۔ وہ کھلاتے ہوئے وہ یامین کی جانب بڑھی اور ہاتھ اس کے منہ کے آگے کیے، وہ مسکرا کے اسے کھانے کا اشارہ کر رہی تھی۔ کشش نے کیک اس کے منہ کی طرف بڑھایا، اسی لمحے یامین نے اس کی کلائی پکڑی، کشش کی مسکراہٹ سمٹی۔ او کھا لے پتر، بہت اچھا اور مزے کا ہے، دادا جی نے کیک کا ایک اور پیس اٹھاتے یامین کو پیار سے کہا۔ یامین نے اس کے ہاتھ سے کیک لے کر سائڈ پلیٹ میں رکھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کھڑوس، کشش نے ہمیشہ والا لقب اسے پھر سے دے دیا اور اگنور کرتی باقی سب کی جانب مڑی۔ سیلفی ٹائم۔ سب کو اپنے ساتھ کھڑا کیے وہ سیلفیاں لے جا رہی تھی، جبکہ دور اوپر ہی اپنے روم کی ونڈو سے یامین لب بھینچے یہ منظر بڑے ضبط سے دیکھ رہا تھا۔ رات کو کافی لیٹ سونے سے سبھی کی آنکھ صبح لیٹ کھلی، لیکن یامین سکندر اپنے وقت پہ اٹھے۔ آج کا دن اس کے لیے بہت اہم تھا۔ ناشتے سے فارغ ہوتا وہ اپنا والیٹ اٹھاتا، گاڑی کی کیز لیے سوٹڈ بوٹڈ باہر کی جانب قدم بڑھائے کہ اسے ایسا لگا کوئی بھونچال آ گیا ہو۔ مڑ کے دیکھا کشش کے ہاتھ میں پانی کا پائپ تھا اور سامنے داور تھا جسے وہ پورے کا پورا پانی میں ڈبو چکی تھی۔ ابھی وہ چپ چاپ بھیگے جا رہا تھا، ایک بل بھی نہیں آیا تھا ماتھے پہ۔ اب بتاؤ کہاں تھے رات کو؟ کہا تھا وقت پہ آنا، مس کر دیا تم نے سب۔ داور کو اچھے سے بھگو کے وہ ہاتھ جھاڑتی اس سے دو بدو ہوئی۔ یامین نفی میں سر ہلاتا وہاں سے باہر نکلا۔ یہ روز کا معمول تھا، اب تو سبھی عادی ہو گئے تھے، لیکن گاڑی میں بیٹھتا یہ ان سب کا نہ کبھی حصہ بنا تھا اور نہ کبھی بن سکتا تھا۔ وہ یامین سکندر تھا، ہر ایک سے الگ، ہر ایک سے جدا، اپنی زندگی میں جینے والا۔ حاذق شمریز کافی دیر سے یامین کا انتظار کر رہا تھا۔ فورن کنٹری سے اہم شخصیات پہنچنے والی تھیں، انہیں ویلکم کا بھی بہت زبردست انتظام ہو چکا تھا۔ یامین کے پہنچتے ہی سب عمل الرٹ ہوا تھا۔ وہ کسی ریاست کے شہزادے کی طرح التاج ہوٹل میں داخل ہوا اور حاذق سے ساری ڈیٹیلز لیتا وہ اپنے آفس کی جانب بڑھتا۔ آج کے دن کا آغاز کر چکا تھا۔ قسط نمبر 2 جلدی اپلوڈ کروں گی، دیکھنے کے لیے شکریہ۔